اور یہ بھی کہا گیا ہے اذا كانت المرأة حسنا خیرت الاخلاق سوداء الحدقاء والشعر کبیرۃ العین بیضاء اللون محبة لزوجہ قاصرۃ الطرف علیہ فہی علی صورت الحور العین۔ فرماتے ہیں دنیا میں تجھے حور بتا دوں کہ دنیا میں حور کون سی ہے؟ دیکھو حوروں کی جو تعریف اللہ پاک نے کی ہے نا، وہ دنیا کی عورتوں میں بھی وہ تعریف موجود ہے۔ کون سی والی؟ اذا كانت المرأة حسنہ خیرۃ الاخلاق، لڑکی ہو خوبصورت بھی اور اخلاق بھی اچھے ہو، سوداء الحدقۃ والشعر، ان کی آنکھوں کی جو سیاہی ہوتی ہے نا وہ بلیک ہی ہوتی ہے، ایک بلیک کلر اور بلیک بال ہو، سیاہ بال ہو، آنکھوں کی سفیدی کے اندر جو سیاہی ہوتی ہے وہ زیادہ ہی سیاہ ہو۔ اور لوگوں کو تو آج کل انگریزوں والی آنکھیں پسند ہیں نا، لیکن اللہ کریم نے جو حوروں کی آنکھیں بتائی ہوئی ہے وہ ایسی ہیں کہ وہ ان کی آنکھوں کی سیاہی بہت زیادہ گہری سیاہی ہوتی ہے۔ تو بلی جیسے آنکھیں نہیں، وہ آنکھیں جو بلیک ہو، کالے رنگ کی آنکھیں ہو وہ ہو، اور بلیک کلر کے بال ہو۔ آج کل تو بال بھی چینج کرواتے ہیں، براؤن کلر لگا دیا، فلاں فلاں نہیں، اللہ کریم کو جو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بال عورتوں کی پسند ہے وہ بلیک کالے رنگ کے بال، اور کبیرۃ العین بڑی بڑی آنکھوں والی ہو، ایک بیضاء اللون وائٹ کلر سفید کلر ہو، اور محبتاً لزوجہا اپنی خاوند کے ساتھ محبت کرنے والی ہو، قاصرۃ الطرف علیہ کہیں اور اس کی نگاہیں ادھر ادھر دوسری مردوں کی طرف نہیں جاتی بلکہ اپنے شوہر کی طرف جاتی ہے، فہی علی صورت الحور العین، اس کو صورت حور عین کہا جائے۔ یہ لڑکی یہ بیوی جو ہے وہ پھر حور العین ہے۔ آپ سوچیں گے ہیں کہاں یہاں ایسی لڑکیاں ہیں؟ تلاش کرنے سے مل جاتی ہے، تلاش کریں، کیونکہ اللہ کریم نے جو جنت کی حوروں کی مثال بیان فرمائی ہے نا، کیا خیرات حسان، جنت کی حوریں کیسے ہوں گی؟ یعنی کیا؟ اراد بالخیرات حسن الاخلاق، بہت اچھی اخلاق والی ہوں گی، ایک جنت کی حوروں کی طرح۔ تو دنیا میں حسن خلاق والے ان کی مشابہت حوروں کے ساتھ۔ دوسرا قول اللہ رب العزت نے جنت کے حوروں کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا قاصرات الطرف، فرمایا ان کی نگاہیں اپنی خاوندوں کے علاوہ کہیں اور نہیں جاتی ہوگی۔ تو دنیا میں اگر کوئی ایسی خاتون ہے تو ایک وصف حور کی یہ بھی ہے۔ اور عرباً اطراب، عرب کی معنی فالعروب ہی العاشق لزوجہا، وہ اپنی شوہر پر عشق کر بیٹھ جاتی ہے۔ تو حوریں بھی اپنی شوہروں پر عشق کر بیٹھ جاتی ہے۔ المشتہیہ، اچھا عرباً اطراب وکواعب اترابا، کواعب اترابا کی جو معنی مفسرین نے لکھا ہے نا کہ کواعب خواتین کی چیسٹ کو، ان کے سینے کو کہتے ہیں۔ اتراب کی معنی یہ ہے کہ وہ مشتہا ہوں گے۔ مشتہا کی معنی یہ ہے، ایک معنی اس کی یہ ہے کہ ان کی جو چھاتیاں ہوں گی، ان کا جو سینہ ہوگا وہ اتنے سخت ہوں گی، اتنے خوبصورت ہوں گے جیسے آسمان کی طرف اوپر کو ابھرے ہوئے، لٹکے ہوئے نہیں ہوں گے، ابھرے ہوئے ہوں گے۔ تو مشتہا الوقاع یعنی مرد اس کو دیکھے تو اس کی طرف ان کا میلان ہو جاتا ہے۔ ایسی خاتون گھر میں ہو، میاں گئے اور گھر میں اپنی خاتون پر اس کی نظر پڑی اپنی بیوی پہ، پس اس کو مشتہا ہو جائے۔ وَبِذَلِكَ تَتِمُّ اللِّذَّةُ وَالْحُورُ الْبِيضُ، حور کس کو کہتے ہیں؟ البیض، سفید کو، وائٹ۔ اچھا جنت کے حوروں کے بارے میں یہ تذکرہ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنی وائٹ ہوگی، اتنی سفید ہوگی کہ ان کی ہڈیوں کے اندر جو مغز کا گودا ہوتا ہے، ہڈیوں کے اندر جو مغز کا گودا ہوتا ہے وہ بھی نظر آتا ہوگا، اتنی شفاف ہوگی، اتنی۔ الحوراء شدید بیاض العین اور شدیدۃ سوادہا فی سواد الشعر، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگر گوشہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی نا، انسانی شکل میں یہ حوراء ہے۔ حوراء کس کو کہتے ہیں؟ حوراء کی معنی یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کی شدید سفیدی ہوگی، جو پتلے ہیں نا سفید والے وہ بہت ہی سفید ہوں گے، اور ان کی آنکھوں کی سیاہیاں بہت زیادہ سیاہ ہوں گے۔ اچھا، اور اگلا صفت کیا تھا کہ ان کی آنکھیں بڑی ہونی چاہیے۔ بڑی آنکھیں ہو تو کیا مطلب؟
یعنی عیونا، کہ ان کی الواسعۃ العین، کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ بڑی بڑی آنکھیں ہوں، موٹی موٹی آنکھیں ان کو. یہ اوصاف جو ہے وہ جنت کی حوروں کی ہے. اگر کسی خاتون میں یہ وصف آ جائے تو یہ ایسی ہے جیسے دنیاوی حور وہ بنی ہوئی ہے.